ضاد زبر الف مد لام آگے سوا پڑھیں کیا بنا نہیں با با کیسے ابھی با کے اوپر زبر تو پڑی داب نہیں با دو زبر کہاں با کو نہیں لمبا کرنا دال کو تو لمبا کریں ہاں با کو نہیں لمبا کرنا دابتن دال کو لمبا کریں نہیں ہاں جی مد کس پہ ہے ہاں وہ بھی پڑھیں نہیں ہا کے اوپر جو ہے وہ بھی پڑھیں نہیں بڑی نہیں بڑی چھوٹی کوئی نہیں ہاں سادہ ہی کہنا ہے سادہ ہی ہا زبر الف نہیں ہا کے اوپر مد نہیں ہے الف کے اوپر ہے نہیں دوبارہ سے جوڑ کریں ہاں جی کیا نہیں لا کیسے بن گیا نہیں نہیں ایسے جان نہیں چھوڑنی چار حرف ہیں تو وہ بھی جائے کرنا نہیں لام دو زبر ابھی نہیں پڑھنا دوبارہ سے نہیں دوبارہ سے ہاں کیا بنا نہیں دو زبر نہیں پڑھنا وہ بعد میں پڑھیں گے پہلے اتنے نہیں لا کیسے بن گیا ہاں جی غال الف بھی ہے ساتھ غالن دابتن ہاں تھوڑا با کے اوپر دباؤ آئے شد تاکہ پتہ چلے شد پڑھ ہاں اس طرح اب دیکھیں نا دوسری دفعہ پڑھنے سے صحیح ہو گیا تو یہ پڑھنے سے صحیح ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پڑھیں گے زیادہ تو صحیح ہوگا آگے جی نہیں نہیں اتنا آسان نہیں ہے جیم بھی ساتھ پڑھنی جیم بھی ساتھ پڑھنی ہاں ہا زبر الف مد جیم کیا بنا حاج اب جیم کا جوڑ کریں حاجو کا لام زبر لا ضا زبر الف مد لام ضال لغال لام پیش واولو لغالو نون زبرنا لغالون واو زبر با لام زبر ضاد لغ ولغ ضاد زبر الف مد لام ضال ولغال لام زیر یالی ولغالی نون زبرنا ولغالین اب دیکھیں جو پہلا لفظ ہے لغالون
اس میں واو مدہ ہے، واو مدہ ہے۔ واو مدہ کسے کہتے ہیں شاکر صاحب؟ واو مدہ کیا ہے؟ اس میں واو مدہ ہے لَضَالُّونَ میں، واو مدہ کسے کہتے ہیں؟ کسے؟ ہاں، واو اور اس سے پہلے حرف پر پیش ہو تو وہ واو مدہ ہے۔ اور آگے ہے وَلَضَّالِّينَ، یہاں پہ یا مدہ ہے۔ یہاں پہ یا مدہ کیسے ہے؟ ہاں، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ۔ اب یہاں پر تھوڑا سا لمبا کریں گے، مدہ ہے نا تو تھوڑا سا لمبا کریں گے، وَلَضَّالِّينَ، لین جو ہے نا، لین یہ اس میں حرف مدہ ہے یا، تو لام کو تھوڑا سا لمبا کریں گے، پھر حروف مدہ پڑھا جائے گا، وَلَضَّالِّينَ۔ یہاں جتنے بھی حروف ہیں یہ سب مدہ کے ساتھ شد ہے، مدہ ہے اور ساتھ شد ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں ضاد پر بھی شد ہے اور لام پر بھی شد ہے، دو جگہ شد ہے، تو ہم نے لام پر تھوڑا سا دباؤ دینا ہے، مد بھی پڑھنی ہے اور شد بھی پڑھنی ہے۔ وَلَضَّالِّينَ، حمزہ زبر آ، تا پشتو آتو، حا زبر الف مد جیم، حاج، آتو حاج، جیم پیش واو مد نون، جون، آتو حاجون، نون سے یعنی، اتو حاجونی۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک حرف میں الف مدہ بھی ہے، واو مدہ بھی ہے، یا مدہ بھی، تینوں اکٹھے، اس لیے یہ مشکل ہے۔ جب تینوں اکٹھے ہو گئے تھے، ہا زبر الف ہا، یہ اس میں الف ہے پہلے زبر ہے تو الف مدہ، اور جیم پیش واو جو، واو سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ، نون آگے یا ہے تو اس سے پہلے نون پہ زیر ہے تو یا مدہ، تینوں مدہ اس میں ہیں، تو اس لیے اس کو لمبا کریں گے۔ تو یہ اس کا جوڑ آ گیا، اس کا دوبارہ میں پڑھتا ہوں جوڑ، تاکہ یہ تین لفظ ہی ہم نے آج پڑھنے، بس اس کو اچھی طرح آپ سمجھیں۔ حمزہ زبر آ، تا پشتو آتو، آتو نہیں آتو، حمزہ کو لمبا نہیں کرنا، آتو، ہا زبر الف مد جیم، یہ تو آپ نے کتنی دفعہ پڑھ لیا، ہا زبر الف مد جیم پیچھے کتنی دفعہ گزر گیا، وہی ہے، تو حاج، اتو حاج، جیم پیش واو مد نون، جون، اتو حاجون، نون زیر یعنی، اتو حاجونی، ہا کو بھی 5 الف کے برابر لمبا کریں گے، جیم کو جون، اس کو بھی 5 الف کے برابر لمبا کریں گے، آگے یا ہے اس کو بھی لمبا کریں گے، اتو حاجونی۔ یہ اس کا آخری کا کوئی جوڑ کرے جس کو سمجھ آئے، آخری حرف کا کوئی ایک، نہیں آخری کا، کیا بنا، لمبا نہیں کرنا، ہاں جی، تا کو بھی نہیں لمبا کرنا، حمزہ کو نہیں، ہاں جی جی،
نہیں کیا بنا پیچھے سے تھوڑا سا لمبا زیادہ کریں اور لمبا کریں 5 انگلیاں کر لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اور لمبا ابھی تھوڑا سا اور ہاں نہیں ہاں جی پیچھے سے پڑھیں لمبا تھوڑا کم رہیں جی آگے جی جی تھوڑا لمبا زیادہ کرنا ہے اتحاجونی ٹھیک ہے جی ان کو یہ دونوں لائنوں کو یاد کرنا ہے پچھلی کو بھی جو پہلی آج سنائی اس میں بھی ابھی کمی ہے اس کو دوبارہ واو زبر وا لام زبر زواد لاز اب اس میں 3 حرف بیچ میں سائلنٹ ہو گئے 2 الف اور 1 لام اس کو نہیں پڑھنا لام کو ڈائریکٹ زواد کے ساتھ ملانا لام زبر زواد لاز ولز زواد زبر الف مد لام وال ولز وال لام زیر یالی ولز والی نون زبرنا ولز والین سمیع اللہ آگے اللہ ہاں بس یہ ٹھیک سمیع اللہ اللہ نے سن لی لمن حمیدہ آپ اس کا کریں لمن حمیدہ جی لمن حمیدہ کا کیا معنی ہاں حمیدہ ہے نا حمیدہ سمیع اللہ سن لی اللہ نے لمن اس کی جس نے یہ موصولہ ہے تو لام کا معنی کے لیے ہوتا ہے من معنی جو کہ جو تو سن لی اللہ نے اس کی جس نے حمیدہ ہو اس کی تعریف کی ہو کا معنی اس کی تو ہم وقف کریں گے تو پڑھیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ حمیدہ تو حمیدہ تعریف اس کی تعریف کی اس کی ٹھیک ہے جی تو آگے ربنا لک الحمد بالکل ہاں آگے جی صراط الذین اہدنا الصراط المستقیم آگے ہے صراط الذین جی نہیں صراط الذین انعام کس کا معنی انعام کس کا معنی صراط الذین بس صراط راستہ ٹھیک ہے الذین وہ جن پر یا وہ لوگ تو صراط الذین راستہ ان لوگوں کا اس کا معنی ہے صراط الذین راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم آگے جی انعمت علیہم کا کیا معنی ہاں بوٹی لائیے
آپ پہلے ہی تیار کر کے بیٹھے تھے کہ آ گئی گا. ٹھیک ہے. وَتَعَالَى جَدُّكَ. بلند بالا ہے تیری شان یا تیری ذات. ٹھیک ہے. آگے جی قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. آگے لم یلد. لم یلد. اچھا میں تھوڑا سا بتاؤں. لم یلد، لم جو ہے یہ نفی کے لیے، لم کا معنی نہیں ہوتا ہے. یلد یہ مضارع، لم پر جب مضارع پر لم داخل ہوتا ہے تو وہ ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے. آگے یہ معروف ہے، مضارع معروف. ٹھیک ہے. آگے ولم یولد. ولم وہ بھی لم ہے، واو کا معنی اور ولم لم نہیں. یولد یہ مجہول ہے، یہ فعل مجہول ہے. ٹھیک ہے. تو اب لم یلد کا کیا معنی؟ ہاں لم یلد اس نے کسی کو نہیں جنا. ہاں لم یلد اس نے کسی کو نہیں جنا. ہاں لم یلد کا معنی اس نے کسی کو نہیں جنا. آگے جی ولم یکن لہ کفوا احد. ہمسر، ہمسر نہیں ہمسر. ولم یولد. رضوان صاحب بٹی لگا رہے ہیں. ہاں جی نہیں مل رہا. ولم یولد نہیں مل رہا. لکھا تو وہی آپ نے. لم یلد ولم یولد. یہ ولم یولد اس کا معنی ہے. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے. ہاں جی کافی دیر آپ خاموش رہے نا. میں مفہوم کا ترجمہ، مفہومی ترجمہ مطلب تو یہی نا. آپ دیکھیں نا لم یلد اس نے کسی کو نہیں جانا تو اس کا بیٹا کوئی نہیں. مطلب تو اس کا یہی نا، جو جنا جاتا ہے وہ بیٹا ہوتا ہے. تو اس نے کسی کو جنا ہی نہیں تو وہ بیٹا بھی نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں. یہ بھی معنی ٹھیک ہے. اور اس نے کسی کو نہیں جانا یہ اصل لفظی معنی. اور ولم یولد وہ جنا نہیں گیا. لفظی معنی وہ جنا نہیں گیا یعنی اس کا کوئی باپ نہیں، یعنی اس کو کسی نے نہیں جانا، اس کا یعنی باپ نہیں. یہ مطلب. تو اصل تو یہ ہے کہ لفظی ترجمہ آ جائے، باب محاورہ تو بندہ خود ہی بنا لیتا ہے، وہ تو سمجھنے کے لیے. جی جی اس نے اس کی تعریف کی. مطلب یہ مفہومی ترجمہ تو ٹھیک ہے لیکن اصل ترجمہ وہی ہے، تعریف. حمد و ثنا کر لیں یا تعریف کر لیں. تو ربنا لک الحمد تک ہو گیا تھا. اس کے بعد ہے اللہ اکبر. سجدے میں جائیں گے. اللہ اکبر اس کا کیا معنی؟ اللہ سب سے بڑا. اور اس سجدے میں جا کر پھر یہ تسبیح پڑھیں گے کم از کم 3 دفعہ. اور امام کے ساتھ ہے تو جتنی دفعہ موقع ملتا ہے 3 دفعہ یا 5 دفعہ. اکیلا ہے تو وہ لمبا زیادہ 9 دفعہ پڑھ لے، 11 دفعہ پڑھ لے، زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے. 3 دفعہ کا مطلب یہ ہے کہ امام کے پیچھے اگر آپ کو موقع زیادہ ملتا ہے تو پڑھ لیں ورنہ نہ پڑھ لیں. نہیں یہ ضروری نہیں ہے. آپ کو کیا پتہ امام نے کتنی پڑھی ہے؟ نہیں جی
ہاں وہ بعض اوقات بھوک لگی ہوتی نا، جلدی جلدی کھانا کھانا ہوتا ہے. نماز تو ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے تسبیحات کو. اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیاری تعریف ہے، اس کی ثنا ہے. تو امام کے پیچھے 3 دفعہ کم سے کم پڑھ لیں. اور یہ ہے کہ اگر امام لمبا کرتا ہے تو آپ 5 دفعہ ہی پڑھ سکتے ہیں. جی طاق میں کوشش کریں، طاق میں پڑھیں. ہاں تو یہ تسبیح پڑھیں گے. یہ ہم نے آدھا تو پڑھا ہوا ہے، سبحان ربی تک تو پڑھا ہے. آگے صرف ایک لفظ ہے، پہلے تھا العظیم، اب ہے الاعلیٰ. یہ فرق ہے. سبحان پاک ہے، ربی میرا رب. الاعلیٰ جو سب سے اعلیٰ ہے، بلند ہے. اعلیٰ کا معنی تو سب کو یاد ہے، کہتے بڑا اعلیٰ ہے، وہ ایک عام اردو میں بھی بولا جاتا ہے. تو الاعلیٰ سب سے بلند، بہت بلند اللہ تعالیٰ کی شان ہے. تو یوں بندہ اپنا سر، جو اس کے جسم کا سب سے محترم حصہ ہے، سر جو جسم میں سب سے اوپر بنایا اللہ تعالیٰ نے، اس میں چہرہ ہے، آنکھ ہے، دماغ ہے، کان ہے، زبان ہے. زیادہ جو علم حاصل کرنے کی چیزیں ہیں وہ ہے. انسان بول کر بھی علم حاصل کرتا ہے، سوال کرتا ہے. کانوں سے سن کر بھی علم حاصل کرتا ہے، آنکھوں سے دیکھ کر بھی علم حاصل کرتا ہے، ناک سے سونگھ کے بھی اس کو علم حاصل ہوتا ہے. مثلا اس نے کسی چیز کو سونگا تو وہ کیسی ہے، اچھی ہے، بری ہے، کیا خوشبو ہے، تو اس کو اس کا علم ہوا. تو یہ سب چیز جو چہرے پر زیادہ ہے، اسی سے یہ ہے سب سے عزت والا. اللہ کہتا ہے میرے در پہ آ کے اس عزت والی چیز کو زمین پہ رگڑ اور کہہ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو بہت بلند ہے. تو جب بندہ اس طرح اس خیال سے پڑھے گا تو کیسے نہیں اس کو نماز میں مزہ آئے گا، کیسے نہیں سرور آئے گا کہ میں اپنے رب مالک کے سامنے جھک رہا ہوں اور سجدہ کر رہا ہوں. تو یوں پڑھنا ہے. تو اب انہوں نے اس کا مفہوم بھی بیان کر دیا. اگلے حصے میں لکھا ہے سبحان ہر عیب اور برائی سے پاک. سبحان کا مفہوم ہر عیب اور برائی سے پاک. آگے ہے ربی. ربی تو پڑھ لیا تھا تو اس کی گردان بھی انہوں نے ساتھ پھر دے دی. ربہ ربہم ربکا ربکم ربی. ربنا ربنا ربہا. تو ربی میرا رب، اس کا معنی میرا رب. اسی طرح الاعلیٰ، تو اسی جب اللہ اکبر تھا تو اس میں بھی یہ دیکھیں نا اللہ اکبر، اکبر کہتے ہیں نا، اس میں بھی یہ بتایا تھا کہ کبیر بڑا، اکبر زیادہ بڑا، الاکبر سب سے بڑا. الف لام لگ گیا تو خاص ہو گیا سب سے بڑا. اس طرح صغیر چھوٹا، اصغر زیادہ چھوٹا، الاصغر سب سے چھوٹا. اور علی بلند، اعلیٰ بہت بلند، الاعلیٰ سب سے بلند. تو سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ نہیں، اعوذ حمزہ ہے نا، اعوذ حمزہ سخت ہے، عین پیشوا او یہ نرم، عین نرم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. قال کے لام کو نہیں لمبا کرنا، قال قاف کو موٹا کرنا ہے. قال یا آدم انبی بے نہیں بی
امبی ہم غنہ کرنا ہے، یہاں پہ ہم میم ساکن کے بعد با آ گیا، غنہ کرنا ہے. امبی ہم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فلم یہاں پہ میم پہ غنہ کرنا ہے. فلما آگے انبأ یہاں نون پہ بھی غنہ کرنا ہے، اور آگے ہم پہ بھی غنہ کرنا ہے. فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین. یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری حاضری کو قبول فرما، جو کمی رہ گئی اپنے فضل سے معاف فرما. قرآن پاک جو سیکھا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ بنا. اخلاص اللہیت عطا فرما، تیرے رضا کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے، تیرے کلام کو صحیح پڑھنے کے لیے یہاں بیٹھتے ہیں. یا اللہ ہمارا بیٹھنا یہاں پر قبول فرما، اس پر اجر و ثواب عطا فرما، خیر و برکت عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.